الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ ان کی جو پیدائش ہوئی اور ان کی بیوی نے یعنی ان کی جو والدہ تھیں اور فرعون کی بیوی یعنی دو مائیں ہو گئی نا۔ فرعون کی بیوی بھی ان کی ماں بنی موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو اصل والدہ تھیں وہ بھی ماں تھیں ان کی۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو دریا میں ڈال دیے گا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر الہام کیا تھا۔ یہ پوری تفصیل ہم نے پڑھ لی تھی ساری۔ پھر کس طریقے سے وہ فرعون کے گھر پہنچے اور پھر فرعون اور اپنی بیوی کا جو مکالمہ ہوا وہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں دیکھتی ہوں میں کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا ہمارے لیے، اور وہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے کہ اصل میں ہونے کیا والا ہے، یہ سب اللہ کو پتہ تھا۔ اور آج جو ہم پڑھیں گے وہ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی اصل والدہ کے بارے میں، کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے دریا میں ڈالا، وہاں پہنچے، وہاں سے ان کے ساتھ دربار میں فرعون کے دربار میں کیا ہوا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دوبارہ کیسے پہنچے۔ آج ہم یہ واقعہ پڑھیں گے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہو گیا دل موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا صبر سے خالی۔ کیوں؟ وہ صبر نہیں کر پائیں موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈال کے۔ بلا شبہ قریب تھیں وہ کہ البتہ ظاہر کر دے اس کو، اگر نہ ہوتی یہ بات ہم نے مضبوط کر دیا تھا اس کے دل کو تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل پہ اللہ نے جب الہام کیا کہ ان کو دریا میں ڈال دینا اور ان کو بخیریت سے ہم واپس تم تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے، وہ دل میں آ تو گیا ان کے خیال، انہوں نے ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے دریا میں بہہ کے، اب ان کا دل بے قرار ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، دریا میں کیسے ڈال دیا، یہ تو دریا جاتا بھی اس طرف ہے گھوم کر فرعون کے محل کی طرف، وہ بے قرار ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، اتنا بے قرار ہوئی کہ قریب تھا کہ وہ چیختی چلاتی پہنچ جاتی وہاں پہ کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مضبوط کر دی تھی اس کے دل میں یہ بات تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے دل کو مضبوط کر دیا تھا۔ انسان تو بے صبر ہے نا، انسان تو جلد باز ہے، انسان کے اندر اتنا صبر اور صبر و استقامت نہیں ہے، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کے دل میں یہ بات جما دی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ اگر اللہ ایسا نہیں کرتا تو وہ سب کو بتا دیتی پورے گاؤں میں کہ یہ میرا بیٹا ہے، مجھے دے دو واپس۔ بس ہوتی ہے ایک، ان کو اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ صبر یوسف علیہ السلام کے والد نے بھی کیا اپنے بیٹے کی جدائی پہ، لیکن چونکہ وہ نبی تھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کو صاف صاف بتا دیا تھا، انہوں نے صبر کیا، اور کتنا زبردست انجام اس کا ہوا وہ ایک واقعہ ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا تاکہ یہ اپنی زبان بند رکھیں اور اللہ کی قدرت کے حساب سے سارے معاملات ہوں جو اللہ چاہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔
وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا اس کی بڑی بہن سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن سے. موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی ہارون علیہ السلام تھے جو پچھلے سال ہی پیدا ہوئے تھے، ان سے 1 سال بڑے تھے، اور ایک بہن تھی. یہ بہن مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً 10 سال ان سے بڑی تھی. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے 9-10 سال بڑی تھی یہ بہن. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تو پیچھے جا اس کے، یعنی وہی صندوق جس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا تھا. چنانچہ وہ گئی اور دیکھتی رہی اسے دور سے، جبکہ وہ فرعونی شعور نہیں رکھتے تھے اس کا. یعنی کہ اس طریقے سے وہ چھپتی چھپاتی گئی کہ فرعون کے محل کے پاس جب وہ پہنچ گیا، درباریوں کے پاس صندوق، تو وہ تو دیکھ رہی تھی پیچھے سے، جھاڑیوں کے پیچھے یا درخت کے پیچھے چھپ کے، لیکن ان کو نہیں اندازہ ہوا. اور اللہ تو دونوں کو دیکھ رہا تھا نا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتار دی کہ اللہ تو ان کو بھی دیکھ رہا تھا اور اس کو بھی دیکھ رہا تھا. تو وہ چھپتی چھپاتی چلی گئی، یعنی دانائی کا ثبوت دیا اس 10 سال کی بچی نے. یقیناً یہ بھی اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی ہوگی کہ کیسے جانا اور کیسے نہیں جانا، ورنہ 10 سال کی بچی، اور اگر کہا جائے کہ کسی ملک کی فوج سے چھپتی ہوئی جاؤ، کچھ چھپ سکتی ہے؟ وہ فوج جو انٹرنیشنل ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں، وہ تو زمین کے اندر کوئی حرکت کر رہا ہو تو اس کو بھاپ لیتے ہیں. وہ تو ایک 10 سال کی بچی تھی. یقیناً اس میں اللہ کی مدد ساتھ رہی اس کے بھی. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بھی دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اس بچی کے دل میں بھی کہ کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے. بہرحال وہ وہاں سے دیکھ رہی تھی، اور وہ فرعونی جو تھے، یعنی جو فرعون کے جو درباری تھے جو اس کے محل کے باہر کھڑے ہوئے تھے، وہ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے کہ یہ بچی بھی ہمیں دیکھ رہی ہے. آگے چلتے ہیں. حرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے حرام کر دیا تھا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کے دودھ کو. دائیوں کے دودھ کو، جتنی بھی دودھ پلانے والی ہیں. اچھا پہلے یہ سسٹم تھا، اب ایسا ہے نہیں، ہمارے یہاں اتنا ہے نہیں سسٹم، لیکن ابھی بھی یورپ میں ہے یہ سسٹم. پتہ ہے یہ سسٹم ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن باہر ممالک میں ہے. وہاں پہ کیا ہوتا ہے، یا پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک دائی لے جاتی تھی جو صحت مند دائی ہوا کرتی تھی، وہ دودھ پلاتی تھی اور اس کے بدلے معاوضہ لیا کرتی تھی. تو اس دائی کا گھر بھی چلتا تھا اور بچے کو اچھی صحت بھی ملتی تھی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا اور ایک صحرا میں پرورش پائی تھی. اب کیا ہوا کہ جو فرعون کی بیوی تھی، فرعون کی بیوی نے یہ کہا کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اب فرعون راضی ہو گیا، چلو اس بچے کو قتل نہیں کریں گے. اب اس نے تمام دائیوں کو بلوا لیا کہ چلو اس کی پرورش کے لیے کسی اچھی دائی سے رابطہ کرتے ہیں جو اس کو دودھ پلائے اور پرورش کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی کتنی عمر ہوگی اس وقت؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے، 8 مہینے، یہی عمر ہوگی. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر تمام دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، ان کو منع کر دیا تھا کسی دائی کا دودھ نہیں پینا. اس سے پہلے چنانچہ اس موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی دربار میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ ایک دائی نے دودھ پلایا، نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے، دوسری دائی نے پلایا، نہیں پیا، تیسری دائی نے پلایا، نہیں پیا. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی اس نے کہا کیا میں رہنمائی کروں تمہاری کسی اہل بیت پر، کسی ایسے گھر والے پر، جو اہل بیت یعنی کسی ایسے گھر والوں پر تمہاری رہنمائی کروں میں جو پرورش کریں اس بچے کی تمہارے لیے، جب کہ وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں.
تو اس بچی نے کہا 10 سال کی، اس کو پتا تھا یہ میرا بھائی ہے اور یہ میری ماں کا دودھ پی لے گا. تو اس بچی نے کہا کیا میں ایسے گھر والے بتاؤں کہ جو گھر والے اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے، اچھے طریقے سے پالیں گے بھی، اور اس کا دودھ بھی یہ پی لے گا. اب یہاں پر ایک چیز سوچو، آگے بہت سارے معاملات ہوئے ہوں گے. مثلا مفسرین کہتے ہیں کہ فرعون نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا اس گھر والے کا دودھ یہ پیے گا، اور تمہاری ماں کو دودھ کیسے آ رہا ہے، جبکہ بچوں کی تو پیدائش پہ پابندی ہے. تو اس نے کسی بچے کو جنم دیا ہے کیا؟ ایسے بہت سے سوالات ہیں جو خیر ہمیں قرآن و حدیث سے صحیح سند کے ساتھ نہیں ملے، لیکن مفسرین کہتے ہیں اس نے یہ کہا کہ پچھلے سال میرے بھائی پیدا ہوئے تھے، ہارون علیہ السلام، وہ بھی تو نبی تھے، تو وہ اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، تو ایسے یہ بھی پی لیں گے. اس طرح کے معاملات تھے. تو انہوں نے کہا وہ خیر خواہ بھی ہوں گے اور اچھے طریقے سے ان کی پرورش بھی کریں گے. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اب اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں اور غم نہ کھائے وہ، تاکہ جان لے وہ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے. یہ اللہ کی ایک مصلحت تھی. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ فرعون کی بیوی راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے اس کو تم اپنی ماں کے پاس لے جاؤ اور وہ اس کو دودھ پلائے اور وہ اس کی پرورش کرے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے لوٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے جس غم میں وہ نڈھال ہو رہی تھی، جو شروع میں بتایا اس پڑھتے ہوئے کہ وہ اپنے دل کی بات کو ظاہر کر دیتی سب میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ یہ بات جما دی تھی تو اس لیے وہ خاموش رہیں. اور وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی بات سچی ہے، یہ ذہن میں رکھو، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ کی بیٹا ایک مصلحت ہے، اللہ اس مصلحت کے تحت اپنے سارے معاملات کرتا ہے. کون بچہ کہاں پہ پیدا ہونا ہے، کیا اس کا دین ہونا ہے، کیا مذہب ہونا ہے، کون سی زبان وہ بولے گا، کون سا کاروبار کرے گا، کون سی نوکری کرے گا، کس سے شادی ہوگی، اس کی کتنے بچے ہوں گے، کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیا بیماریاں اس کو ہوں گی، یہ ساری اللہ کی ایک مصلحت ہے. یہی نظام کائنات ہے جو وہ چلا رہا ہے اور اللہ بہترین طریقے سے چلا رہا ہے. بس یہ یاد رکھو اللہ کی بات سچی ہے. میں حدیث سناتا ہوں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، کہنے لگے میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شہد پلا. انہوں نے شہد پلایا، نہیں کم ہوا درد. وہ واپس آئے، کہنے لگے شہد پلایا میں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہد پلا. پھر شہد پلایا، اس طرح 3 دفعہ کیا. پھر وہ آئے، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ دیکھ اللہ کی بات سچی ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے تو بس ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے. یہ اللہ کی بات سچی ہے اور اللہ اپنے وعدے کے کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ ذہن میں رکھو، اللہ اگر کوئی بات قرآن میں کہہ دے یا کوئی حدیث قدسی آ جائے کہ اللہ نے جس میں جو وعدہ کیا ہے یا جو بات ہے، اللہ اس کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس پاور ہے، بے شک اللہ چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور حقیقت ہے قیامت تک آنے والے لوگوں سے اللہ نے خطاب کر دیا کہ اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ایک آیت اور کر لیتے ہیں ہم.
بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب وہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی جوانی کو، اشدہ کا مطلب ہوتا ہے بھرپور قوت، جب انسان کے پاس ہوتی ہے بھرپور جوانی، جب اس تک پہنچے وہ تو وہ توانا ہو گئے، اور ہم نے دیا موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے تو علم و حکمت عطا کیا. پہلی چیز ذہن میں رکھو، دیکھو یہاں پہ بہت سارا بیچ کا معاملہ مس ہے. ابھی بات آ رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے دودھ پینے کی، جو 2 4 6 8 مہینوں کی بات ہوتی ہے، اور ابھی ایک دم بات آ گئی، اگلی ہی آیت میں بات آ گئی موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہو گئے. تو بیچ کے عرصے میں کیا ہوا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ بیچ کے عرصے میں موسیٰ علیہ السلام جب بچے تھے تو وہ محل میں پرورش پا رہے تھے، یعنی اپنی ماں کا تو دودھ پیتے تھے لیکن محل میں رہتے تھے نا، وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا. کبھی ماں ان کی محل آ رہی ہیں، کبھی وہ وہاں پر لے کے جا رہے ہیں، درباری لے کر جاتے اور آتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بھی بتاؤں، یہ مرسل روایت ہے ویسے، لیکن چلو بتا دیتا ہوں. مرسل روایت حجت نہیں ہوتی، لیکن اس کا عمل سے تعلق نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانا شروع کیا نا، تو ظاہر ہے ان کی مزدوری بھی بندھی، جو ماہانہ اخراجات ہوتے ہیں وہ فرعون نے ادا کرنے شروع کیے، محل سے باندھے سارے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نیکی کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جو نیکی کرتا ہے اور نیت رکھتا ہے کہ اس کا اجر مجھے ملے گا. نیکی کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی مثال ہے، کہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلا رہی ہیں، اس پہ اجرت بھی لے رہی ہیں. اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلا رہی تھی نا، اپنے ہی بچے کو، اور مزدوری اللہ تعالیٰ کہاں سے دلوا رہا تھا؟ فرعون کے محل سے. دیکھو اللہ کی شان دیکھو. ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ جو جانی دشمن فرعون، اسی کے محل سے مزدوری آ رہی ہے، تو وہ مزدوری بھی لے رہی تھی، ان کا گھر بھی اچھا چل رہا تھا، اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ محل میں پرورش پا رہے تھے، اور دودھ پلانے کی مدت تھوڑی سی تھی نا، 2.5 سال ہے ویسے دودھ پلانے کی جو مدت ہے. اس کے بعد وہ محل میں ہی پرورش پائی انہوں نے. تو اس دوران مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے علوم حاصل کرنا شروع کیے جو فرعون کے دربار میں خاص لوگ سیکھا کرتے تھے آ کے، اور پورے شہر سے پورے ملک سے آیا کرتے تھے لوگ، جس میں شاید پڑھنا لکھنا بھی تھا، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں دنیا کے اور علم و حکمت کے جو علم تھے وہ موسیٰ علیہ السلام نے محل میں حاصل کیے. یہ اللہ کا کرم تھا ان پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں یہ سکھایا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اسی طریقے سے جزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی نیکی ضائع نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دیا مصر کا، اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کا دودھ پی رہے تھے تو اس دوران انہوں کو تعلیم جو ان کی ماں نے دی وہ دی ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے دین کی. انہی کی تو آئے تھے آگے نسل میں موسیٰ علیہ السلام. بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے، پورا ہم نے پڑھا یہ واقعہ. اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اچھا موسیٰ علیہ السلام نے تو محل میں علم سیکھے، پڑھنا لکھنا سیکھا، یا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سیکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سکھایا؟ یاد ہے پہلی وحی جب فرشتہ آیا، جبریل علیہ السلام آئے اور کہا پڑھیے اقرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتا. تو جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لے کے زور سے دبایا اور چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی طاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے ایسے سکھا دیا ان کو. اور یہ تو چھوڑو اللہ کیا کر سکتا ہے. ایک دفعہ صحابہ کرام بتاتے ہیں، یہ صحیح حدیث بتا رہا ہوں، صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. اچھا قافلے آتے جاتے رہتے تھے، تو ایک قافلہ آیا، ظاہر مسافر تھے وہ لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے کچھ سردار آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایسی زبان میں بات
کرنے لگے جو ہم نے پہلے سنی نہیں تھی کبھی کہ یہ کون سی زبان ہے۔ وہ جب سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے جا رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی زبان میں جواب دیتے جا رہے تھے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم حیران پریشان کہ یہ کون سی زبان بول رہے ہیں یہ سردار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا جواب دے رہے ہیں ان کی زبان میں۔ خیر جب وہ چلے گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی زبان بول رہے تھے اور آپ کو یہ زبان کیسے آئی، آپ نے کب سیکھی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اپنے علاقے کی زبان بول رہے تھے اور مجھے یہ زبان ابھی ابھی اللہ نے سکھائی۔ پوری لینگویج جو انسان 5 سال 10 سال کا کورس کرتا ہے اور اس ملک میں جا کے رہتا ہے اور سیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے میں سکھا دی تھی۔ یہ بھی معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ معجزے بغیر اللہ کی مرضی کے تھوڑی ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا کہ کسی نبی کے بھی یہ لائق نہیں کہ بغیر اللہ کی مرضی کے کوئی معجزہ دکھا سکے، کسی کے بھی لائق نہیں ہے جب تک اللہ نہیں چاہے۔ تو یہ ہے شان اللہ کی، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، رزق میں، علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہم میں جو بھی بیمار ہیں ان کو بہترین صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔